فرمایا جس بندے کو نمک اور شکر کی تمیز نہ ہو، جس کو جوتا پہننے کی تمیز نہ ہو، جو چابیاں اپنے ہزار بند سے باندھتا ہو، جس کو کرتے کے بٹن بند نہ کرنے آتے ہوں، اگر وہ دعویٰ کرے کہ میں امت کی دستگیری کروں گا، میں امت کی رہنمائی کروں گا، تو پھر جو اس کو دستگیر مانتے ہیں اور رہنما مانتے ہیں انہیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ عقل سے اوپر نبوت ہے، جہاں عقل ٹھوکر کھائے نبی اسے صراط مستقیم بتاتا ہے۔ بندہ اپنے کام کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے۔ آنکھیں نہ ہوں تو بندہ زندہ رہتا ہے، کان نہ ہوں تو بندہ زندہ رہتا ہے، ہاتھ نہ ہوں تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں نہ ہوں تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں سلامت ہوں اور دل نہ ہو تو سارا وجود بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کائنات میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرکزیت ہے۔ ان کا اور ہمارا بنیادی جو اختلاف ہے، جھگڑا، اگر آپ کو وہ سمجھ آ جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور کائنات کے اندر سب سے بڑی شے عقل ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے عام فریضہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ امام الانبیاء کی عزت کی حفاظت کرے، لیکن تعریف ہمیشہ جو دیوار پر نقش و نگار ہوتے ہیں، جو ٹائلیں ہوتی ہیں، ان کی جاتی ہے۔ کیوں؟ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج ہم سب ادارۃ المنتہا کے زیر اہتمام یہ تقریب سعید کتابیات ختم نبوت کی تقریب رونمائی کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، اس میں حاضر ہیں۔ دعا اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنے بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دے کے اس مسئلے کو سمجھایا کہ مسئلہ ختم نبوت اور مسئلہ ناموس رسالت کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ امت مسلمہ کے لیے کتنی ضروری چیز ہے۔ علامہ رازی فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود کا ہر حصہ یہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے تحت اپنی اپنی جگہ پر فٹ بیٹھتا ہے اور انسان کی زندگی کا جزو لازم ہے، لیکن ہر شے کی ضرورت اپنی اپنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاتھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاتھ کو چھوڑیے، اگر ناخن بھی تھوڑا سا زیادہ کٹ جائے تو انسان 3-4 دن تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، اور وہ اذیت محسوس کرتا ہے کھانا کھاتے وقت، ہاتھ کے ذریعے کسی چیز کو استعمال کرتے وقت۔ لیکن امام رازی فرماتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے، یعنی ہاتھ کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن اگر ہاتھ کٹ بھی جائے تو بندہ زندہ رہتا ہے۔
انسان کی ٹانگیں، اس کا پاؤں، اس کے کان، اس کی آنکھیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے انعامات میں سے ہیں، اور ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے، ہر چیز کی اپنی ضرورت ہے۔ لیکن امام راضی فرماتے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو تو مشکل آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں پر انسان کی زندگی کا انحصار نہیں۔ یعنی آنکھیں نہ ہوں تو بندہ زندہ رہتا ہے، کان نہ ہوں تو بندہ زندہ رہتا ہے، ہاتھ نہ ہوں تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں نہ ہوں تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں سلامت ہوں اور دل نہ ہو، دل دھڑکنا بند کر دے، تو وہ فرماتے ہیں پھر انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں یعنی ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، اس کا سارا وجود دل کے مرہون منت ہے۔ اگر انسان کا قلب نہ ہو تو سارا وجود بیکار ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح کائنات میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرکزیت ہے۔ یعنی اگر کوئی اور چیزیں وہ بھی کائنات کے حسن کے لیے ضروری ہیں، کائنات کی زندگی کے لیے بہت ساری چیزیں جمع ہو کے کائنات کی رونق اور رنگینی بنتی ہے، لیکن فرماتے ہیں اگر پوری کائنات میں سے امام الانبیاء کو نکال دیا جائے تو کائنات بے جان ہو جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس آیت کے تحت امام راضی نے یہ بات لکھی، فرمایا انسان کی زندگی کا سب سے عام فریضہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ امام الانبیاء کی عزت کی حفاظت کرے۔ دین کے بہت سارے شعبے ہیں اور ہر شعبے کی قدر اپنی ہے۔ جو بندہ مسجد کے باہر کھڑا ہو کے نمازیوں کو پانی پلاتا ہے اس کی بھی اپنی اہمیت و ضرورت ہے، اس کے تقوی سے، اس کی نیکی سے، اس کی خدمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو بندہ محنت مزدوری کر کے مدرسے کے بچوں کے لیے لنگر پانی کا اہتمام کرتا ہے یا اس لنگر میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، اس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی وہ خدمت بھی کل اس کا صلہ ملے گا۔ لیکن ختم نبوت اور ناموس رسالت کا تحفظ یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دینی اقدار کا سردار ہے۔ کیوں کہ اسلام کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ سب قائم رہیں گے حضور کی ذات کے ساتھ۔ قرآن بھی، حدیث بھی، فقہ بھی، نحو بھی، منطق بھی، فلسفہ بھی، جتنی بھی آپ تحریکات شامل کر لیں سب کی سب ضرورت اور اہمیت کے اعتبار سے قابل قدر ہیں۔ جن لوگوں نے وہاں اس میدان میں خدمت سر انجام دی وہ اسلامی تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے، اور ان کو اسلامی تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی، قیامت تک ان کو صلہ ملتا رہے گا۔ لیکن جس بندے نے ختم نبوت کے لیے کام کیا انشاءاللہ وہ میدان حشر میں بھی سرداری کی لسٹ میں ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ کام کی نوعیت ہوتی ہے، بندہ اپنے کام کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے۔ دیکھیے کام سارے لوگ کرتے ہیں، پتھر سارے لوگ لگاتے ہیں، اور وہ پتھر نہ ہوں تو دیوار مکمل نہیں ہوتی، بنیادوں والے۔ لیکن تعریف ہمیشہ جو دیوار پر نقش و نگار ہوتے ہیں، جو ٹائلیں ہوتی ہیں، ان کی جاتی ہے۔ کیوں کہ وہ حسن ہوتے ہیں اس گھر کا، اس مکان کا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی دیکھیے جو ختم نبوت کی حدیث ہے اس میں نقش و نگار کی بات کی، وَأَتَمَّهَا وَأَحْسَنَهَا وَأَجْمَلَهَا، یعنی وہ مکان مکمل بھی ہے، اس کے نقش و نگار بھی، اتمہ کا تو یہ نا مکمل ہے، تو یہ سٹرکچر ہے، بلڈنگ ہے، لیکن وَأَحْسَنَهَا فرمایا اس کا پلستر وغیرہ بھی ٹھیک ہے، وَأَجْمَلَهَا اس کا نقش و نگار بھی مکمل ہے، کہ کوئی ٹوٹی کا بہانہ لے کے مرزے کو بیچ میں نہ لے آئے، کوئی شیشے کا آئینے کا بہانہ لے کے مرزے کو بیچ میں نہ لائے۔ فرمایا وہ مکمل ہے ہر لحاظ سے، صرف وہ جب دیکھتے ہیں تو اس پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی۔ مطلب یہ کہ اگر وہ اینٹ رکھ دی جائے، وہ ٹائل لگا دی جائے
تو پھر اس مکان میں، اس گھر میں کوئی اور جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی اور شے لگائی جا سکے اس کی تکمیل کے لیے، اس کے حسن کے لیے، اس کے رنگ و روغن کے لیے، اس کے نقش و نگار کے لیے. اور فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَا، قصر نبوت کی وہ اینٹ میں ہوں. اب میرے بعد نہ ذلی، نہ بروزی، نہ جناب وہ کہتے ہیں کہ امتی نبی، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں. اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کے دین کو مکمل کر دیا اور قیامت تک کے لیے اسے قابل عمل بھی قرار دیا. اب عقلی طور پر بھی آپ دیکھیے کہ نبی کی ضرورت کیوں ہے، عقل کے اعتبار سے بھی. کیونکہ آج کل مولدین کہنا جی وہ کہتے ہیں عقل کے. ہمارا اور لوگوں کا جھگڑا ویسے یہی ہے، مولدین کا اور ہمارا. فلاسفہ، مناطقہ، یہ جدید نام ان کا ملاحدہ ہے، مگر نہ وہ جو آج الزام بھی لگاتے ہیں یونیورسٹی والے حضرات ہم پر، تو ویسے یونیورسٹی والے ہمارے ساتھ ہیں دینی، لیکن جو لبرل جس کو کہتے ہیں نا، وہ ان کا اور ہمارا بنیادی جو اختلاف ہے، جھگڑا، اگر آپ کو وہ سمجھ آ جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے. منطق میں نو، کلی، جنس، جوہر، یہ باتیں ہوتی ہیں. طلباء بھی بیٹھے ہیں تعلیم المنطق میں، وہ پڑھتے ہوں گے. تو مناطقہ کے نزدیک، فلاسفہ کے نزدیک سب سے بڑی جو شے ہے وہ جوہر ہے. سب سے بڑی شے جوہر ہے. اور جوہر کہتے ہیں مناطقہ اور فلاسفہ عقل کو. وہ کہتے ہیں جناب کائنات کے اندر وجہ فضیلت، وجہ عظمت وہ عقل ہے کہ جس کے پاس عقل ہو اس کے پاس شعور و ادراک ہوتا ہے، جس کے پاس عقل ہو اس کے پاس فہم ہوتا ہے. اور کائنات کے اندر سب سے بڑی شے عقل ہے. اس پر علم کلام میں بھی اتفاق ہے کہ جو مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائیں ان میں جو جوہر کے اعتبار سے سب سے بڑی شے عقل ہے. تو وہ کہتے ہیں جی پھر جھگڑا کہاں آیا کہ جب سب سے بڑی شے عقل ہے تو عقل کے ساتھ دیکھیں، جو چیز تمہیں عقل تسلیم کرے، عقل مان لے، اس کو مان لو، جس کو عقل نہیں مانتی اس کو چھوڑ دو. تو ہم کہتے ہیں کہ کبھی کبھار جو کائنات کی سب سے بڑی شے ہے، ادراک اور شعور، فہم و فراست، جسے عقل کہا جاتا ہے، کبھی کبھار یہ بھی ٹھوکر کھاتی ہے، یہ بھی غلطی کھاتی ہے. اور اس کی مثال ہمارے علماء نے یہ دی. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ ٹرین میں بیٹھتے ہیں، بس میں سفر کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کچھ دیر اگر آپ شیشے کے ساتھ اپنی نگاہ لگا کے رکھیں اور باہر کے منظر کو دیکھیں تو کچھ دیر کے بعد، 2، 4، 5 منٹ کے بعد آپ کو یوں محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بس رکی ہوئی ہے، ٹرین رکی ہوئی ہے اور درخت دوڑ رہے ہیں. یا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹرین بھی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ درخت جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں عقل میں نقص ہے، کہیں نہ کہیں عقل میں خرابی ہے. اگر یہ خرابی نہ ہوتی، عقل کامل اور مکمل ہوتی، تو پھر یہ جب ہمیں فہم میں، ادراک میں یہ بات تحقیق سے ثابت شدہ ہے کہ درخت جو ہے وہ جامد شے ہے، اس میں نمو تو ہے، بڑھتا تو ہے، لیکن حرکت نہیں، متحرک میں ارادہ نہیں. تو انہوں نے کہا پھر بھی عقل کہتی ہے کہ یہ درخت دوڑ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم عقل کو تسلیم کرتے ہو کہ جو عقل مانے وہ، اور ہم کہتے ہیں کہ عقل سے اوپر نبوت ہے. جہاں عقل ٹھوکر کھائے نبی اسے صراط مستقیم بتاتا ہے. تو جو خود جس کے پاس عقل ہی نہ ہو، جی خود بیٹا لکھے کہ بھائی جی میری ماں نے گرگابی نہیں آئی تو کسی انگریز نے تحفہ دے دیا. ویسے وہ تو مرید لکھتے ہیں اور مرید انگریز ہی تھے. تحفہ دے دیا میرے ابا کو. سیرت المادی میں مرزا بشیر نے یہ بات لکھی ہے. کہتا ہے پھر میرے ابا کو پتہ نہیں تھا کہ دائیں پاؤں والی جوتی کون سی ہے اور بائیں پاؤں والی جوتی کون سی ہے، تو وہ بھول جاتے. تو
پھر سوچا بھی بیوی کو کیا مسئلہ بنا، وہ دائیں والی بھاؤں بائیں میں پہن لے، بائیں والی دائیں میں پہن لے. لیکن اس نے کہا نہیں، وہ ابا کے پیر زخمی ہوتے، امی کو پھر تیل لگانا پڑتا، امی غصے ہوتی. اس نے کہا پھر امی غصے، کہتا پھر امی نے حل نکالا کہ میری امی نے پھر ایک جوتی پہ نشان لگایا اور ابے کو بتایا کہ جدے چ رنگ لایا ہی کھبی تو جدے چ رنگ نہیں لگے ہی سجی. اس نے کہا لیکن میرے ابا حضور پھر بھی بھول جاتے تھے، چابیاں نالے کے ساتھ باندھتے تھے. علامہ محمود احمد رضوی صاحب کا ایک مقالہ ہے، اس میں علامہ محمود احمد رضوی نے ایک کمال کی بات لکھی ہے. فرمایا جس بندے کو نمک اور شکر کی تمیز نہ ہو، جس کو جوتا پہننے کی تمیز نہ ہو، جو چابیاں اپنے ہزار بند سے باندھتا ہو، جس کو کرتے کے بٹن بند نہ کرنے آتے ہوں، اگر وہ دعویٰ کرے کہ میں امت کی دستگیری کروں گا، میں امت کی رہنمائی کروں گا، تو پھر جو اس کو دستگیر مانتے ہیں اور رہنما مانتے ہیں انہیں شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. تو ختم نبوت یہ بہت بڑا ایک کام ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں برادر مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی خواجہ غلام دستگیر فاروقی صاحب کہ انہوں نے 1 صدی کی محنت کو جمع کیا. انہیں کتاب لکھنا یہ بھی بہت مشکل کام ہے. میں اب طلباء کے لیے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، جب ہم پڑھتے تھے نا، طالب علم تھے، تو حاجی صاحب قبلہ کو بھی پتہ ہے، یہ بھی طالب علم اپنے آپ کو تقریباً شیخ الاسلام کے عہدے پر سمجھتے ہیں. جن کو کوئی تھوڑی بہت عبارت آتی ہو نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نکلیں گے دورہ حدیث کر کے تو مجدد کی سیٹ خالی ہے. ویسے تو آج کل سیٹیں ہمارے پاس بہت ساری ہیں، نبوت پہ یہ ابھی نہیں پہنچے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. باقی تو شہزادہ غوث الورا، نائب غوث اعظم، مجدد اعظم، اب مجدد بھی مجدد اعظم، ٹھیک ہے جی. اب بہت ساری چیزیں ہم نے مطلب کر لی ہیں. طلباء یہ سمجھتے ہیں. تو ایک کتاب آئی ایک ذمہ دار عالم کی، تو میں نے ایک آدمی کو کہا، طالب علم کو، میں نے کہا یہ کتاب خریدیں. اس نے کہا یہ 10-15 کتابیں اردو کی رکھ کے نا، تو انہوں نے مطلب کہ جی بھی ایک کتاب لکھ دی ہے. میں نے اسے کہا اگر اتنا ہی آسان ہے کتاب لکھنا تو ہم بھی کو 2-4 نہ لکھ دیں بھائی. یعنی کتاب لکھنا چاہے اردو کی کتابیں ہوں، پھر بھی کو 20-30 کتابیں، اگر واقعتاً کتاب ایک ہے صرف سب ٹائٹل کو پھاڑ کے اس کے اوپر اپنا نام لکھنا. کیوں جی فرقان صاحب اس پہ بھی PhD ہونی چاہیے کہ نہیں، جو اردو بازار میں ہو رہا ہے. بھائی صرف سب ٹائٹل اکھاڑا اور اس پہ اپنا نام لکھا اور پھر آگے جو ہے وہ مطلب من اور سے اور جناب یہ ان وغیرہ بھی تبدیل نہیں ہوتی، اور وہ نہیں، کتاب لکھی ہے واقعی اپنا. تو کسی ایک عنوان پر کتاب لکھنا یہ بہت مشکل ترین امر ہے. لیکن خواجہ صاحب نے کتابیات ختم نبوت میں یہ نہیں لکھا. اچھا یہ کتنا صبر آزما کام ہے جو خواجہ صاحب نے کیا، کتابیات ختم نبوت. میں صرف بات ختم کرنے لگا ہوں. حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرشد گرامی تھے حضرت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا شوق تھا کتابیں چھاپنے کا. ہم نے کتاب چھاپی انوار احمدی. یہ میں صرف خواجہ صاحب کی تحسین کرنے کے لیے آپ کو یہ بات اپنی بتا رہا ہوں، آپ کو پتہ لگے کہ اس بندے نے کیا کام کیا. انوار احمدی چھاپی. حاجی پیر صاحب آئے، مجھے قبلہ استاذ گرامی نے امیر المجاہدین نے فرمایا حاجی پیر صاحب نے آنا ہے تو بھی آ جائیے شام کو. میں بھی چلا گیا، بیٹھ گئے. کتاب کمپوز ہو چکی، تقریباً مسودہ تیار، غلطیاں لگ گئیں. حاجی پیر صاحب کو دکھائی کہ جناب یہ کتاب اب چھپنے کے بالکل تیار ہے اور سب مطلب کہ. حاجی صاحب بڑے خوش ہوئے، کتاب دیکھی، فرمانے لگے مولانا اگر شیخ الاسلام حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بھی مل جائیں تو یہ نہیں ہوگا، اگر یہ لگ جائیں تو بہت اس کتاب کا حسن جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور کتاب کو 4 چاند لگ جائے گے. اب حاجی صاحب نے کام سٹاپ کر دیا. بھائی نہیں، پریس کے لیے یعنی جانی تھی کتاب، لیکن انہوں نے کہا نہیں، پہلے بڑی کوشش کی بھائی جی وہ ورقے بدلنے پڑیں گے، صفحہ نمبر یہ. انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس حاجی صاحب کے حالات شیخ الاسلام کے لگا دیں، باقی صفحات پیج سب کچھ بھی نہیں، ابتدا میں لگا دیں، اینڈ پہ لگا دیں. کام رک گیا. کم از کم مجھے 20 دن قبلہ استاذ گرامی نے ڈیوٹی لگائی اور 20 دن مجھے لگے
حضرت کے حالات ڈھونڈنے کے لیے المعارف نے چھاپی تھی 1970 میں، کتاب ڈھونڈی، پتہ چلا نہیں، پھر پتہ چلا شیخ الحدیث مولانا معراج الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، میں ان کے گھر گیا، 20 دن لگے شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ فاروقی صاحب کے حالات ڈھونڈنے کے لیے، ایک کتاب۔ اور کتابیات ختم نبوت میں کم از کم 1000 کتابوں کا تعارف ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو یہ ایک صدی کی بات کی ہے، 1925 سے لے کر 2025 تک، یا 1825 سے لے کر 2025 تک، 2 صدیوں کا۔ تو جس بندے نے 1825 میں 1830 میں کتاب لکھی، اس کے حالات ڈھونڈنا ہی، چاہے 4 لائنیں ہی لکھنی ہوں کہ یہ بندہ یہ تھا۔ قاضی فضل احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ کے حالات ابھی تک بھی مختصر سے ملتے ہیں، تفصیلی نہیں ملتے۔ یعنی یہ اتنا بڑا کام ہے کہ 1.5 صدی یا 2 صدیوں پر مشتمل مصنفین کے مختصر سا تعارف، ان کی کتاب، پھر اس کتاب کو کنگھال کے دیکھیے۔ کتاب پر تبصرہ لکھنا کتاب لکھنے سے بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس 400 صفحے کی کتاب کو 10 لائنوں میں محیط کرنا ہوتا ہے، اور یا 1.5 صفحے میں محیط کرنا ہوتا ہے۔ اس کتاب میں یہ مواد ہے۔ تو حضرت خواجہ غلام دستگیر فاروقی صاحب یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے کتابیات ختم نبوت کی صورت میں ختم نبوت کے محققین کے لیے، ختم نبوت کی راہ پر چلنے والے لوگوں کے لیے، اس محاذ پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے گراں قدر خدمت سر انجام دی ہے، جو یقیناً قابل قدر ہے اور صدیوں تک یاد رکھی جائے۔